السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ وادی لیل ایک ایسا تصور ہے جو اسلامی تعلیمات، قصے اور روایات میں بار بار ذکر ہوتا ہے۔ یہ وادی ایک انتہائی خوفناک اور عبرت انگیز مقام کے طور پر بیان کی جاتی ہے، جو جہنم کے عذاب کا حصہ ہے۔ مختلف مفسرین، علماء اور روایات اس وادی کو انتہائی گہرائی اور ہولناکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم وادی لیل کے مفہوم، اس کی خصوصیات، اسلامی نصوص میں اس کا ذکر اور اس کے پیغام کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ وادی لیل کا مفہوم۔ وادی لیل کا مطلب ہے رات کی وادی یا تاریکی کی وادی۔ بعض روایات میں اسے جہنم کے اندر ایک خاص مقام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جہاں شدید ترین گنہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب کی شدت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، اور انسان کا تصور بھی اس کے ہولناک مناظر کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن و حدیث میں وادی لیل کا براہ راست ذکر نہیں ملتا، لیکن جہنم کے مختلف حصوں اور ان کے عذابوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ علماء کے مطابق وادی لیل انہی مقامات میں سے ایک ہو سکتی ہے جن کا ذکر مختلف انداز میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہنم کی شدت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار رکھی ہے، اس کے شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں وادی لیل جیسے مقامات کی تفصیل اس بات کی علامت ہے کہ جہنم کے عذاب مختلف ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے مختلف درجات ہیں اور ہر درجے میں عذاب کی شدت مختلف ہوگی۔ وادی لیل انہی درجات میں سے ایک ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی شدید خلاف ورزی کرنے والے رکھے جائیں گے۔ وادی لیل کی خصوصیات۔ روایات اور علماء کی تشریحات کے مطابق وادی لیل کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، انتہائی تاریک مقام۔ وادی لیل کو اتنا تاریک بتایا گیا ہے کہ وہاں روشنی کی کوئی رمق نہیں ہوگی۔ یہ تاریکی نہ صرف ظاہری ہوگی بلکہ روحانی اور ذہنی بھی، جو گنہگاروں کو شدید اذیت میں مبتلا کرے گی۔ نمبر 2، عذاب کی شدت۔ یہاں آگ کا عذاب، گرمی کی شدت اور مختلف قسم کی اذیت ناک مناظر ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وادی لیل میں عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہر گنہگار کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ نمبر 3، انتہائی گہرائی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وادی لیل جہنم کے سب سے گہرے حصے میں ہے، جہاں پہنچنے کے لیے جہنم کے دیگر درجات سے گزرنا ہوگا۔ نمبر 4، شیطان کے ساتھیوں کا مقام۔ وادی لیل ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو شیطان کے پیروکار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔
یعنی وہ افراد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وادی لیل کا ذکر اور عبرت۔ وادی لیل کا تصور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی رحمت کی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، جو لوگ دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے وادی لیل جیسی جگہیں تیار کی گئی ہیں۔ نمبر 3، نفاق۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جو وادی لیل سے مشابہ ہو سکتا ہے۔ وادی لیل کی ہولناکی اور اس سے بچاؤ کا راستہ۔ اسلامی تعلیمات ہمیں وادی لیل اور جہنم کے دیگر حصوں سے بچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ نمبر 1، توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نماز انسان کو برے اعمال سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت اور عمل۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا وادی لیل جیسے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صبر اور شکر کرنے والے افراد کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ وادی لیل کا تصور اسلامی تعلیمات میں عذاب کی شدت کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جو دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب چکانے کے لیے تیار کی گئی ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ گنہگاروں کے لیے موجود ہے، بشرطیہ وہ توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ آخرت کی کامیابی صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ وادی لیل جیسے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور دنیا کے اندر ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔